الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کل جو 3 علامتیں بیان کی منی کے خارج ہونے کے لیے، شیطانی خیالات کو اچھل کر نکلے اور نیند کسی کیفیت طاری ہو، یہ جو 3 علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ منی نہیں مانی جائے گی اور اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہے۔ تینوں کے تینوں علامتیں ایک ساتھ ہونا چاہیے، مگر یہ کہ بیمار آدمی ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام آدمی کے لیے تینوں علامتیں ہونا چاہیے، تب جا کر وہ منی کہلائے گی اور غسل جنابت واجب ہوگا۔ چنانچہ اگر ایک علامت بھی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ غسل جنابت واجب نہیں ہے۔ جب انسان مجنب ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو اس کے بعد مستحب پیشاب کرنا، اگر کسی نے اسی طریقے سے پیشاب کیا تو یہ منی کا استبراء کہلاتا ہے۔ اس طرح پیشاب کا استبراء ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے انسان جو ہے مقعد سے لے کر اس قضیب کے کنارے تک اور قضیب کے کنارے سے لے کر حشفہ تک اور حشفہ کے بعد اس کو نچوڑ کر جو استبراء انجام دیتا ہے، اسی طریقے سے منی کا استبراء ہے کہ پیشاب کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، مستحب ہونے کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے غسل جنابت انجام دیا تو غسل جنابت کے بعد کچھ قطرات نکل آتے ہیں تو وہ پاک قطرات کہلائیں گے۔ شک کرتا ہے کہ منی ہے یا کوئی وضی مضی ودی ہے تو اس کو پاک سمجھیں گے، لیکن اگر استبراء نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا ہے اور قطرات نکل آئے تو وہ جو قطرات نکلے منی کے حکم میں دوبارہ غسل جنابت اس کو انجام دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے پیشاب نہیں کیا تھا۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہم نے بتائی، 2 استبراء ہے، ایک پیشاب کا استبراء ہے اور ایک منی کا استبراء ہے۔ منی کا استبراء خود پیشاب کرنا ہے، پیشاب کریں گے اور پھر غسل جنابت انجام دیں گے اور مشکوک رطوبت نکل آئے تو اس رطوبت کو پاک سمجھنا ہے۔ لیکن اگر جو ہے منی کے بعد کسی نے پیشاب نہیں کیا اور مشکوک رطوبت نکل آئی تو اس مشکوک رطوبت کو منی ہی سمجھیں گے، منی کے حکم میں، اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ جو ہے بات عرض کرنا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ کون سے استبراء ہے؟ بولا ہاں، وہ مسئلہ ابھی آئے گا، ابھی نہیں شروع ہے، وہ ابھی جو ہے بعد میں آنے والا ہے، وہ مسئلہ ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی آج کے درس میں شاید نہیں ہے، پھر آئے گا انشاءاللہ۔ اس وقت بہرحال نجس تو ہے، لیکن جو ہے کم سے کم اس کو وضو کرنا پڑے گا، پاک کر کے، خیر بعد میں آئے گا۔ تو ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منی کے بعد
پیشاب کرنا مستحب ہے، اور مستحب ہونے کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر غسل جنابت کے بعد مشکوک قطرات نکل آتے ہیں تو اس کو منی نہیں مانا جائے گا اور اس کو غسل جنابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے استبرا اور پیشاب نہیں کیا تھا، یعنی منی کا استبرا پیشاب ہی ہے، وہ پیشاب نہیں کیا تھا اور ایسے ہی غسل جنابت انجام دے دیا، تو اس کے نتیجے میں مشکوک قطرات نکل آئے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، یہ عرض کر رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دخول اس سے کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ختنگاہ داخل ہو جانا، اس سے دخول صادق آتا ہے اور اس سے غسل جنابت فاعل و مفعول دونوں پر واجب ہو جایا کرتا ہے، چاہے آگے کی طرف ہو، چاہے پیچھے کی طرف ہو، چاہے منی خارج ہو، چاہے منی خارج نہ ہو، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، سب میں جو ہے فاعل و مفعول دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ انسان کو شک ہو کہ ختنگاہ کی حد تک داخل ہوا ہے یا نہیں، تو اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک دخول ثابت نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص حیوان کے ساتھ بدفعلی انجام دے، بدفعلی انجام دینے میں اگر منی خارج ہوئی ہے، اس کو صرف غسل جنابت کر لینا کافی ہے، لیکن اگر منی خارج نہیں ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ پہلے سے اس کا وضو تھا یا وضو نہیں تھا۔ اگر وضو پہلے سے تھا تو صرف غسل جنابت کافی ہے، اور اگر پہلے سے وضو نہیں تھا تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا اور غسل جنابت بھی انجام دینا ہوگی، اور پھر اس کو غسل جنابت جو انجام دینا ہے، یہ حیوان میں پروسیجر ہونے کے ساتھ ساتھ لواط میں بھی یہی ہے۔ لواط یعنی کسی مرد کے ساتھ مرد کی شادی ہو جائے یا کسی لڑکے کے ساتھ مرد کی شادی ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی چاہے حکومت پاکستان اس کی اجازت دے یا نہ دے، وہ جو شرعاً جو جائز نہیں ہے۔ حکومت کی اجازت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ شرعی قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے، چاہے حکومت اجازت دے یا نہ دے۔ بہرحال حکومت تو عورت کو عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بھی اجازت دے، حکومت تو جو ہے مرد کو عورت کے ساتھ بھی شادی کرنے کی اجازت، حکومت تو وہ ہجڑے کو ہجڑے کے ساتھ شادی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ہم شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ تینوں اجازت نہیں ہے نا، تو یہ ہمارے وہاں اجازت نہیں ہے نا۔ تو یہ چاہے کوئی حکومت کا قانون اجازت دے یا نہ دے، ہمیں تو شریعت کے قانون کو دیکھنا ہے۔ جیسے بہت سارے قانون جو ہے حکومت کے ہوا کرتے ہیں کہ طلاق حکومت سے واقع ہو گئی، کورٹ سے واقع ہو گئی، لیکن شریعت اس طلاق کو نہیں مانتی، کیونکہ ہمارے وہاں سب سے بنیادی ترین طلاق کی شرط ہے کہ دو عادل گواہ ہونا ضروری ہے۔ جب دو عادل گواہ ہی نہیں ہے تو طلاق کورٹ میں دو عادل گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کورٹ کی طلاق نہیں مانی جاتی ہے۔ دو عادل گواہ کے ساتھ ساتھ صیغہ طلاق بھی پڑھنا ضروری ہے، وہاں پر کون سا صیغہ طلاق پڑھا جاتا ہے؟ صیغہ طلاق نہیں پڑھا جاتا، اس لیے دو شرائط پوری نہیں ہوتی، اس لیے طلاق جاری نہیں ہوگی، کورٹ کی طلاق نہیں مانی جائے گی، اس لیے وہ طلاق صحیح نہیں ہے جو کورٹ سے جاری ہو کر عورتیں طلاق لے کر آ جاتی ہیں، پھر دوسرے مرد سے شادی کرتی، وہ دوسرا مرد اس عورت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، نہ صرف یہ کہ اس کو جدا ہونا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ غلطی جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو حکومت کے قانون کی وجہ سے غلطی ہو رہی ہے۔ حکومت کا قانون اجازت دے رہا ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے،
تو ہمیں شریعت کو دیکھنا، حکومت کے قانون کو نہیں دیکھنا. حکومت جو اجازت دے مرد کی مرد سے شادی ہو جائے، عورت کی عورت سے شادی ہو جائے، اور ہجڑے کی ہجڑے کے ساتھ شادی ہو جائے، تو ہم تھوڑی کو اس کو اجازت دیں گے. تو شریعت جو ہے اجازت نہیں دے رہی ان کی چیزوں کی. تو بات یہ ہے کہ اگر مرد سے بدفعلی انجام دے، یا مرد کسی بچے کے ساتھ برا فعل انجام دے، اس میں بھی یہی والا حکم ہے کہ اگر منی خارج ہو تو اس میں غسل جنابت واجب ہو. منی خارج نہیں ہوئی اور وضو پہلے سے کیا ہوا ہے تو خالی غسل جنابت. اگر وضو نہیں کیا ہوا اور منی خارج نہیں ہوئی تو غسل جنابت بھی انجام دینا ہے، وضو بھی انجام دینا ہے. یہی والا حکم بچے میں بھی ہے، یہی والا حکم مرد میں بھی ہے، اور یہی والا حکم کسی حیوانات کے ساتھ برا فعل انجام دینے میں بھی ہے. تینوں میں یہی حکم چلے گا، چاہے قانون حکومت کا حیوانات کے ساتھ بدفعلی کرنے کی اجازت دے دے. حکومت کی اجازت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت مرد کے ساتھ جو شادی کی اجازت دے رہی ہے، کبھی ایسا قانون بھی آ سکتا ہے کہ حیوانات کے ساتھ بھی برا کام انجام دے سکتے ہیں. تو کیا اس قانون کے مطابق جو ہے کیا ہم اس قانون پہ چلیں گے؟ نہیں، وہ ہمیشہ حرام رہے گا. شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستمر الی یوم القیامہ. پیغمبر کی شریعت روز قیامت تک مسلسل چلنے والی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا، چاہے حکومتوں کے قانون بدلتے رہے. حکومتوں کے قانون کے تحت شریعت نہیں چلتی، شریعت کے اپنے قانون ہیں، اس کے مطابق جو شریعت کو چلانا ہے. ہم حکومت کے قانون کے پیچھے نہیں جایا کرتے. چنانچہ حیوانات ہوں، مرد کی مرد سے شادی ہو، مرد کی بچے سے شادی ہو، یہ سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. لیکن اگر کسی نے واقع کر دیا تو اس کے نتیجے منی نکلنے کی صورت میں غسل جنابت، منی نہ نکلنے کی صورت میں اگر وضو کیا تو غسل جنابت، اور اگر جو ہے وہ وضو نہیں کیا تو اور منی نہ نکلے تو غسل جنابت اور وضو دونوں احتیاط واجب کی بنیاد پر انجام دینا ہوگا. تو یہ آج کے احکام جو ہے وہ احکام اگرچہ کہ تھوڑے سے ہنسی مذاق والے ہیں، لیکن یہ کام آنے والے مسائل. ایسے نہیں، معاشرے میں بہت رائج ہے. چونکہ یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ بہت کام آنے والے مسائل ہیں جو روزمرہ انسان کی معاشرتی زندگی میں اپلائی ہوا کرتے ہیں. اس لیے اس کو نادیدہ نہ لیں، بلکہ یہ حقیقت میں اندرونی طور پر بہت ضروری مسائل ہیں کہ جن کو سیکھنا ضروری ہے. صلی اللہ